السلام علیکم رسلان اکیڈمی میں خوش آمدید اسٹوڈنٹس. آج میں حاضر ہوں آپ سب کی خدمت میں پھر سے ایم ایس ورڈ 2013 کے مینیو پر میں ویڈیوز بنا رہا ہوں. میں نے پچھلی 2 ویڈیوز میں بات کی تھی ہوم اور انسرٹ پر. آج ہماری لیکچر نمبر 3 یعنی کہ پارٹ نمبر 3 میں جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ڈیزائن، یعنی کہ جو ہمارے پاس مینیو 3 نمبر پر آپ دیکھ سکتے ہیں. تو آج ہم ڈیزائن پر بات کریں گے کہ اس کے اندر کون کون سے ٹولز ہیں جو ہم یوز کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ سب کو بہت شکر گزار ہوں کہ آپ سب کا اچھا رسپانس آ رہا ہے ایم ایس ورڈ کے لحاظ سے. تو انشاءاللہ میں یہ ٹولز مکمل کرنے کے بعد، مینیو پر بات کرنے کے بعد، آپ کو ہر جو سوال ہے آپ کا اس پر ویڈیوز بناؤں گا، سی ویز بناؤں گا اور ڈاکومنٹس جتنے بھی فارمیٹ ٹائپ ہیں سب کچھ بناؤں گا انشاءاللہ. تو چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں. میں کنٹرول A کر کے اسے ڈیلیٹ کرتا ہوں تاکہ ہم کام دوبارہ سے کریں. سٹارٹ. سب سے پہلے میں یہاں پر ایک اپنی کمانڈ لگا دوں رینڈ والی، کیونکہ ہمیں کام کرنے میں آسانی ہوگی. اچھا، تو دیکھیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس تھیمز، یہ آپشن ہے تھیمز کا. یہ جتنے بھی ہمارے پاس تھیمز دیے ہوئے ہیں ٹائٹل، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارے. تو اس کا بیسکلی کام کیا ہے، میں کنٹرول A کر کر اس پورے کو ٹیکسٹ کو سلیکٹ کرتا ہوں اور دیکھیں یہاں پر میں اس کو موو کرتا ہوں، کرسر کو موو کرتا ہوں. تو دیکھیں آپ یہ ٹیکسٹ جو ہے اس کا چینجنگ ہو رہی ہے اس میں. تو یہ ویسے تو اس کا کوئی خاص کام نہیں ہے، آپ فارمیٹ سے خود ہی اس میں چینجنگ کر سکتے ہیں، سائز بڑا چھوٹا کر سکتے ہیں. لیکن یہ ایک ڈاکومنٹ فارمیٹنگ ہے. اگر آپ دیکھیں تو ڈاکومنٹ فارمیٹنگ یعنی کہ آپ یہاں پر اس کا فارمیٹ جو ہے وہ ڈاکومنٹس کا چینج کرتے ہیں. جو اصل چیز ہے وہ ہے ہمارے پاس یہاں سے کلر. اچھا دیکھیں، اگر میں یہاں پہ کلر پہ سلیکٹ کر کے کسی کے اوپر کلک کرتا ہوں تو کوئی خاص فرق نہیں پڑتا ہے، دیکھیں کچھ بھی نہیں ہوگا. لیکن اس کی جو چینجنگ ہے وہ کہاں ہوگی؟ وہ ہوگی یہاں پر ہمارے پاس فارمیٹ میں. جیسے کہ میں ابھی آپ کو انسرٹ میں سے کوئی ایک شیپ لیتا ہوں اور اسے یہاں پہ کریٹ کرتا ہوں. دیکھیں تو یہاں پر چینجنگ ہوتی ہے شیپ کلر میں. ابھی آپ اس کے کلر دیکھ سکتے ہیں، گرین ہے، ہر طرح کا ریڈ ہے، بلو، تو یہاں پر کلر ہیں. لیکن اگر میں واپس ڈیزائن میں جاتا ہوں اور یہاں پہ جانے کے بعد میں سلیکٹ کرتا ہوں گرے اسکیل، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نمبر 3 پہ گرے اسکیل ہے. میں گرے اسکیل پہ کلک کرتا ہوں تو دیکھیں اب میں اس پہ جب کلک کروں گا تو یہاں پہ شیپ فل میں دوبارہ سے جب میں جاؤں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ کلر چینج ہو چکے ہیں. تو جو اس کا ایفیکٹ ہے کلر کا وہ بیسیکلی یہاں پہ شیپ فل جو کلرز ہیں، یہ فارمیٹنگ ہے، اس کے اوپر جو ہے یہاں پہ اپلائی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، میں کنٹرول Z کرتا ہوں تو آپ بہتر یہی ہے کہ ڈیزائن میں جائیں اور اسی کو 2000 بلکہ آفس کو ہی سلیکٹ رہنے دیں. یہ آپ کا جو ہے ڈیفالٹ. میں اسے ڈیلیٹ کرتا ہوں. اب نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں فونٹ کی. تو فونٹ بھی ہمارے پاس یہی کام ہے. دیکھیں ریئل، کیریبل، تو یہ آفس. تو یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ کہاں اپلائی ہوتے ہیں. یہ ادھر اپلائی ہوگا یہاں پر. یہ آپ پہلے ہی میں آپ کو بتا چکا ہوں، یہ کوئی خاص بات اتنی نہیں ہے، لیکن کیونکہ ہمارے پاس یہ مینیو میں آپشن ہے تو اس لیے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ یہاں سے بھی چینج نہیں کر سکتے ہیں. ایک ہی چیز ہے. دوبارہ ہم بات کرتے ہیں، یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پیراگراف سپیسنگ کی. میں جیسے اسے کلک کرتا ہوں تو آپ دیکھیں نو پیراگراف سپیس. تو یعنی کہ جتنے بھی پیراگراف تھے ان کے اندر سپیس ختم ہو گیا. اب ذرا پیراگراف پہ غور کریں تو میں جیسے جیسے چینج کر رہا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا جو سپیس ہے پیراگراف میں وہ چینج ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو میں ڈیفالٹ کرتا ہوں تو یہ ہمارے پاس ڈیفالٹ تھا. کنٹرول A کر کے ذرا سائز بڑا کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے پاس تھا. نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں، ہمارے پاس یہاں پر آپشن ہے ایفیکٹ کی. ایفیکٹ یہ جو ہے آپ کے پاس آفس ٹائپ، یہ اس میں کوئی خاص چینجنگ نہیں ہے، یہ وہی ٹائٹل ہے، لیکن آپ دیکھیں تو اس میں تھوڑی سی چینجنگ، مائنر سی چینجنگ ہو رہی ہے. تو یہ سارے ایفیکٹس ہیں.
تو یہ ہمارا کوئی خاص کام نہیں ہے اس کا. اب بات کرتے ہیں واٹر مارک کی. یہ واٹر مارک آپ دیکھ سکتے ہیں, اس کی بات کرتے ہیں. یہ بہت ہی اہم ایک ضروری چیز ہے. واٹر مارک پر بات کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ فار ایگزامپل جیسے میری اپنی ایک اکیڈمی ہے, میں یہاں پر میرے پاس PDF فائلز پڑی ہوئی ہیں, جو اگر میں چاہتا ہوں کہ میں وہ کسی کو دینا چاہوں, اور میں یہ کہتا ہوں کہ اس کی ایسا نہ ہو کہ کوئی میرے نوٹس یوز کر کے اسے اپنا نام دے دے کہ نوٹس میں نے بنائے ہیں, تو اس کے لیے میں کیا کروں گا. تو میں سمپلی اپنے فار ایگزامپل ایسا ہی ایک نوٹس تیار کروں گا, اور یہاں پر واٹر مارک میں جا کر میں یہاں پر آؤں گا. دیکھیں آپ چین خود لگا سکتے ہیں. میں یہاں سے آؤں گا کسٹم واٹر مارک. ٹھیک ہے, کسٹم واٹر مارک میں آنے کے بعد میں یہاں سے ٹیکسٹ واٹر مارک, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, اس پر کلک کروں گا, اور یہاں سے یہ جو ٹیکسٹ والے آپشن ہے ہمارے پاس ASA پہ لکھا ہے, میں اسے ریموو کروں گا, اور یہاں پر میں لکھوں گا ارسلان اکیڈمی. ٹھیک ہے, اور یہاں سے میں آ کر اسے اوکے کر دوں گا. جیسے ہی میں اسے اوکے کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک واٹر مارک اس پیج پر آ چکا ہے, جس کے ٹیکسٹ کی بیک سائڈ پر ایک واٹر مارک ہے. اگر میں اس کو مزید آپ کو ہائی لائٹ کرنا چاہوں دکھانے کے لیے, تو دوبارہ سے میں ادھر جاؤں گا, اور یہاں سے کلر میں اس کو بلیک کرتا ہوں تاکہ واضح ہو سکے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ ارسلان اکیڈمی جو ہے میرا ایک واٹر مارک بن کر آ چکا ہے. میں اسے کنٹرول Z کرتا ہوں, اور آپ اگر یہاں سے جیسے کہ میں نے ٹیکسٹ واٹر مارک کیا تھا, آپ یہاں سے پکچر واٹر مارک بھی لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں پیج کلر کی. یہ دیکھیں آپ دوبارہ سے میں آپ کو دکھاتا ہوں پیج کلر. تو اسے میں کلک کرتا ہوں, یہاں سے کیا ہوگا کہ آپ کا جو پیج کا کلر ہے آپ اسے چینج کر سکتے ہیں, کوئی بھی آپ اسے کلر دے سکتے ہیں, کچھ بھی, اور آپ یہاں پر اپنا کام سٹارٹ کر سکتے ہیں جو آپ لکھنا چاہتے ہیں. تو دیکھیں میں اسے کوئی فار ایگزامپل میں نے اسے یہ کلر دے دیا. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارے پاس کلر چینج ہو گیا. نیکسٹ جو ہمارے پاس لاسٹ ہے وہ ہے پیج بارڈر. پیج بارڈر بیسیکلی یہ ہے کہ آپ اپنے پیج کو کوئی بارڈر دے سکتے ہیں. جیسے کہ آپ فار ایگزامپل میں یہ سلیکٹ کرتا ہوں اور میں اسے اوکے کرتا ہوں, تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا پورا جو پیج تھا, میں اسے تھوڑا اسکرین شاٹ کرتا ہوں تاکہ آپ کو نظر آ سکے. اب آپ دیکھیں, تو یہ میرا پیج تھا جس کو میں نے کلر بھی دے دیا, اور اس کے علاوہ یہاں پر میں نے اس کو بارڈر بھی دے دیا. آپ چاہیں تو اس کے اندر کوئی ہیڈنگ دے کر اپنا کوئی نوٹس بنا سکتے ہیں. تو اسٹوڈنٹس یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جو ہم نے ڈیزائن پر بات کرنی تھی. آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی. تو اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیں, کیونکہ انشاءاللہ تعالی ہم یہ مینیوز کمپلیٹ کرنے کے بعد اس پر باقاعدہ ڈیٹیل میں ویڈیوز بنائیں گے, جس پر میں آپ کے لیے ہر طرح کے ورڈ کے جو یوز ہیں وہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. تب تک اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.